بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔ حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ آپ اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ بھی سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اولیاء میں مقام ایسے ہے جیسے ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ سالکان راہ توحید کی انتہا حضرت بایزید بسطامی کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام ہی میں لوگ حیران و سرگردہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 136 ہجری میں ایران کے صوبے خراسان کے شہر بسطام میں ہوئی اور آپ اسی نسبت سے بسطامی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد واجد کا نام عیسیٰ بن سروشان بن آدم تھا، جو بسطام شہر کے جلیل القدر بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے اور بچپن سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھے۔ بچپن میں جب آپ مکتب میں زیر تعلیم تھے، سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچے، ترجمہ: میرا شکر اور اپنے ماں باپ کا، تو استاد گرامی سے رخصت لے کر گھر آئے اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، لیکن میرے لیے 2 گھروں سے نبھا مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے خدا تعالیٰ سے مانگ لیں تاکہ آپ ہی کا ہو رہوں، یا پھر مجھے خدا تعالیٰ ہی کو سونپ دیجیے کہ اسی کا ہو رہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ حق میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور 30 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے اور تقریباً 117 علماء و مشائخ سے فیوز و برکات حاصل کیے، جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ معروف روایت کے مطابق خواجہ بایزید بسطامی کی باطنی تربیت روحانی طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا، اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔ میں جو کچھ ریاضات و مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا وہ اسی میں پایا، کیونکہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھیں: یا اللہ، میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر میں زار و قطار روتا رہا، آنسوؤں سے منہ دھوتا رہا۔ پھر دروازے پر دستک کی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا: تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے کمر جھک گئی۔ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا۔ آپ پانی لینے گئے، کوزے میں پانی نہ تھا، گھڑے میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ چنانچہ پانی لینے کے لیے ندی پر گئے اور جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ سو چکی تھیں۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا اور فرمایا کہ کوزہ نیچے کیوں نہ رکھ دیا۔ عرض کیا کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ بیدار ہو کر پانی طلب فرمائیں اور میں شاید اس وقت حاضر نہ ہوں۔ خواجہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک ہی سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا، تاکہ والدہ ماجدہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ صبح کے وقت مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کو میں ڈھونڈتا تھا۔
پھر آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیز جیسے اکابر بھی پکار اٹھے کہ بایزید ہماری جماعت میں ایسے ہیں جیسا کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین، اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا بایزید رحمۃ اللہ کے میدان کی ابتدا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی۔ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے آپ سے پوچھا، اے شیخ، آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں دست سوال دراز کرتے ہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، میں نماز کا ادا کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنے روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ایک شب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو خادم سے فرمایا، دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و ریاضت میں لذت محسوس ہونے لگی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے عمر دریافت کی تو فرمایا 4 سال۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح؟ فرمایا گزشتہ 70 سال کی عمر حجاب و غیبت میں گزری اور میں نے مشاہدہ نہیں کیا، صرف یہ 4 سال ہیں جس میں مشاہدہ کیا ہے، زمانہ حجاب کی عمر قابل شمار نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی کی زیارت کو آیا اور جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید رحمت ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا اور جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سردیوں کی رات میں گدڑی اوڑھے ہوئے ایک جنگل میں سویا ہوا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی، لیکن شدت سردی کی وجہ سے میرے نفس میں کاہلی پیدا ہو گئی، مگر میں نے بھی گدڑی اوڑھے ہوئے یک بستہ پانی سے غسل کر کے صبح تک وہیں بھیگی ہوئی گدڑی اس نیت سے اوڑھے رکھی کہ کاہلی کے جرم میں نفس کو اور بھی زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے۔ کسی نے ایک ایسے شخص کو مرنے کے بعد دیکھا جو اعمال صالح سے بہت دور تھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگرچہ میں بہت گناہ گار انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو جواب ملا کہ ایک روز حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے تھے اور میں نے ان کی دعا میں آمین کہا، لہٰذا ان کی دعا کی بدولت مجھے بھی بخش دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان سے واپس شہر تشریف لا رہے تھے کہ روسائے شہر کا ایک بگڑا ہوا نوجوان باجا بجاتا چلا آ رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس رئیس زادے نے اپنا باجا آپ کے سر اقدس پر اس زور سے مارا کہ باجا ٹوٹ گیا اور آپ کا سر مبارک بھی پھٹ گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ نے باجے کی قیمت اور حلوے کی ایک پلیٹ اپنے ایک مرید خاص کے ہاتھ اس نوجوان رانا کے پاس بھیجی اور معذرت کی کہ کل باجے کے ٹوٹنے سے اس کا نقصان ہو گیا ہے، لہٰذا اس قیمت سے نیا باجا خرید لو اور حلوہ کھا کر کل کے غم و غصے کو فراموش کر دو۔ اس نوجوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو زار و قطار روتا ہوا آپ کے قدموں میں لیٹ گیا، معذرت چاہی، توبہ کی اور پھر شرف بیعت سے مشرف ہو گیا۔ اس کے تمام ساتھی بھی بیعت ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک بہت انوکھا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا
کہ مجھے ایک ندا سنائی دی، اے بایزید، دیر سمنان کی طرف چلے جاؤ اور یہودیوں کے ساتھ ان کے خاص تہوار میں شامل ہو۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھی کہ شاید یہ میرا وسوسہ ہے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی غیبی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اس حکم کی فرمانبرداری کروں یا نہ کروں، تو میرے باطن سے یہ ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے دیر سمعان پہنچ کر یہودیوں کی مجلس میں بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا بڑا راہب آیا اور ممبر پر بیٹھا ہی تھا کہ کچھ بیان کرے، لیکن اس کی زبان کھل نہ پائی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ اس راہب نے کہا کہ ہم اسے بغیر دلیل کے قتل نہیں کریں گے۔ میں امتحاناً اس سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جوابات دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا ذلت۔ سب نے کہا کہ آپ جس طرح کہیں گے ہم آپ کے حکم کی فرمانبرداری کریں گے۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی نوجوان، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ بایزید نے کہا، ہاں جواب دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے پوچھا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، لوح و قلم، کرسی، تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے پوچھا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت صاحب نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی نے پوچھا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا، حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔
یہودی عالم نے پھر پوچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود ہی سوال کیا۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا گھوڑا۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا سب سے بہترین دن؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمعے کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین رات؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا لیلۃ القدر۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا وہ رمضان المبارک۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے، القرآن۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہودی و عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو۔ حضرت صاحب نے کہا بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا۔
اور آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے، مگر تم مانو گے نہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں سے آواز آئی اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ معروف روایت کے مطابق خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 15 شعبان بروز جمعۃ المبارک بعمر شریف 133 برس بسطام شہر میں ہوئی۔ اللہ والے کبھی لاجواب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہودی عالم کے ہر سوال کا فی البدیہہ جواب دیتے رہے۔ اسے اللہ کی مدد اور کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔